ابو صالح موسیٰ کے دوست ایک راستے سے گزر رہے ہیں. نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آیا. تو جیسے ہی اس سیب کو بھوک لگ رہی تو سیب کھا لیے. جیسے ہی سیب کھانا تھا حضرت کا استقبال کرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھیے آپ بڑھ جائیے. ایک مرتبہ میرے پاک علیہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی علیہ سیدنا مولانا علیہ وسلم. تو حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سیب کو اٹھایا. سیب کو اٹھا کر کھا لیے. اب کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب میں نے بغیر اجازت کھا لیا. کیسے؟ پانی جس طرف سے آ رہا تھا ادھر جانے لگے. جاتے رہے تو دیکھا کہ ایک باغ میں ایک جھاڑ ہے. اس جھاڑ پہ سیب لگے. ڈالا ہے کہ وہ پانی کی طرف ہے. تو اب آپ کو یقین ہوگا کہ اسی درخت کا سیب ہے. اور آپ اندر گئے. جیسے اندر جانا تھا تو آپ آواز یہ کون؟ تو آپ نے کہا ابو صالح. تو آپ کے بعد حضرت عبداللہ سمائی باہر آئے جو باغ کے مالک تھے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضرت میں نے بغیر اجازت اس سیب کو کھایا. ایسا پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا. میں نے اسے آپ نیچے سے اوپر دیکھنے سے کہ ہاں ایسے ہی لوگ. آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں بغیر اجازت کھا لیا. آپ نے کہا ہاں ایسے معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے اتنے سال تمہیں میرے باغ میں کام کرنا ہوگا تب جا کر میں معاف کروں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے خدمت چل رہی. اس لیے ایک سے بغیر اجازت کی عوض کئی دن اس باغ میں محنت کرے. اس کے بعد وقت جتنا تھا وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد اجازت لینے کے لیے جب گئے تو آپ نے کہا حضرت میں آپ جتنے دن بتائے تھے میں نے باغ میں خدمت کی ہے لہذا مجھے معاف کر. نہیں ایسے معاف نہیں ہوگا. ایک اور ایک شرط کو پوری کرنا ہوگا. بولے وہ کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی ہے اس سے معذور ہے آنکھ سے اندھی ہے. آپ نے کہا بس اگر کرو گے تو معاف کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. شادی ہو گئی. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے شادی کی رات مجھے ایسا داماد عطا فرما ایسا میری بیٹی پیار کرتا ہے تو جسے چاہتا ہے وہ مجھے داماد عطا فرما. میں رات دن دعا کر رہا تھا جب تم نے آ کر مجھ سے کہا کہ ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا تو میں نے کہا اللہ کا پیارا بندہ معلوم ہوتا ہے. تو میں نے سیب آپ بھی کھائے میں بھی کھایا سب کھائے. اب کتنے ایسے دعوتیں ہیں جو شہر میں لوگ بغیر اجازت کے کھا رہے ہیں.
ایک دعوت آئی دوست کو بانٹا میرے کو نہیں بھائی آج میں دعوت دے آؤ میری شادی کا وقت میرے کو یہ حال ہو گیا شہر میں دن تمام بے سوتے رہے شام میں اٹھ رہے ورزش کر رہے مسنڈے بن رہے شام میں پھوڑ کی دعوت ڈھونڈتے پھر بول رہے اللہ دعوت جا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے آگے جیسے دعوت والا بولا بھائی آپ کدھر سے آئے بولے میں بچی والوں کی طرف سے آیا بچے والوں کی طرف سے آیا گلا پکڑ کے بولا یہ بچی والی کی دعوت ہے نا بچے کی دعوت ہے یہ کس کی یہ برتھ ڈے پارٹی ہے یہ حال ہے عجیب شہر میں ماحول ہو گیا حرام ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ غوث اعظم کے وقت کا کتنا نقصان ہے پانی کے اندر صاف پانی میں ایک اگر گندا خطرہ پڑ گیا تو پیتے کوئی ارے پیو بھائی نائن ویسا پیتے کوئی حرام چیز اندر چلے کے کھاتے اللہ والے وہ پیچھے کی چیزیں تھے موبائل فون ہے فوٹو لیے کیا نظر آتا کپڑے نظر آتے ٹوپی نظر آتا چہرہ نظر آتا وہی موبائل فون کے ہٹا کر آپ ایکسرا لو ایکسرے سے کیا نظر آتا کپڑا نظر نہیں آتا آپ کا اندر کیا ہے وہ نظر آتا تو اللہ اجازت ڈالوں تو میرا جو روحانی سسٹم پہ اثر پڑے گا تو روحانی سسٹم کو درست کرنے کے لیے ابو صالح موسیٰ زندگی دوست جب نکاح ہوا شادی ہوئی ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سید آپ انار توڑنے آگے بڑھے اس اچانک پیٹ میں تکلیف ہوئی تو آپ پیچھے رہ گئے اس کے بعد جب ولادت ہوئی حکم ہوا کہ ایک نام عبد القادر رکھنا اللہ کے یہاں سے حکم ہوا کہ اب جان ایک مرتبہ آپ انار توڑنا چاہ رہے تھے تو اچانک آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو والدہ محترمہ نے کہا ہاں بیٹے ایسا ہوا تمہیں کیسے معلوم کہا وہ تکلیف اس لیے اس انار کے درخت پر آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا ہاں ایک سانپ نکلا اور نکل کے جانے لگا تو میں نے یہ آپ سانپ خرید تھا اس لیے میں نے آپ کو تکلیف پیٹ کے اندر رہ کر نگرانی فرما رہے ہیں وہ غوث اعظم ہے پیدائشی ولی نہیں پیٹ کے اندر رہ کر یہ ولایت پانے والی ذات کا نام خود بربانی محبوب سبحانی اہل سمدانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث اعظم وہ ہیں آپ گھر میں ہیں ایک عورت روتے ہوئے آئی آپ کے والد سے ملی کہا میرا شوہر مجھے طلاق دینے کا کہا ہے کہ اگر اب جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو مسلسل لڑکیاں ہوئے تو اس نے کہا کہ اگر لڑکا نہ ہو تو میں تجھے طلاق دے دوں گا آپ کچھ کریے حضرت آپ ولی ہیں تو حضرت مصطفیٰ زندگی دوست نے کہا کہ دیکھ کر ہاں ابھی بھی تجھے لڑکی ہی ہے ابھی بھی جو ہونے والے تھے پیٹ میں جو ہے لڑکی ہے جیسے یہ جملہ سننا تھا وہ روتے ہوئے باہر جانے لگی تو پیرا نبی ننھے سے ہے کم عمر ہے کم سن ہے کہا اے اللہ کی بندی کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں میرے دربار سے میرے گھر سے آپ روتے ہوئے جا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہا میں پریشان مجھے جانے دو بولے بتاؤ کیا ہے مجھے جانے دو بتاؤ کیا ہے کہا کہ میرے شوہر مجھے اگر لڑکی پیدا ہو تو جو ہے طلاق دینے کی بات کہی ہے تو مجھے پتا کرنا تھا کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو انہوں نے کہا کہ اب بھی لڑکی ہے تو اس لیے میں رو رہی ہوں تو غوث اعظم نے کہا کہ جاؤ کہو کہ حکیم کا کام مرض بتانا نہیں ہے مرض کا علاج کرنا ہی ہے مرض حکیم کا کام مرض بتانا اور اس کا علاج کرنا ہے یہ جب جملہ کہو تو حضرت بلال کے کہنے پہ وہ عورت پلٹ کر آ کے کہتی ہے آپ کو مجھے بتاتی ہے کہ پیٹ میں کیا ہے آپ اس کو بچی کو بچہ بھی بنانا آپ کا کام ہے حکیم کا کام مرض بتانا ہے اس کا علاج کرنا ہے کہا یہ کس نے کہا
تو کہا باہر ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ سے اس طرح کہیں، تو پیارے پیر کے والد نے کہا اسی سے کہو کہ یہ جو مرض بتانے والا نے مرض بتا دیا ہے، اس دوا دینا انہی کا کام ہے، ان سے دوا لے۔ تو آ کر عورت نے کہا کہ آپ سے کچھ ہوتا تو کر دیجئے۔ کہا جا، تجھے تیرے پیٹ میں جو بچی نہیں وہ بچہ ہے، اور اس کے بعد تجھے 7 بچے ہوں گے۔ کہا 7 بچے تو ویسی ہوا، لڑکی نہیں بلکہ لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پیرانے پیر کی زبان پہ اللہ کن فیکن رکھا تھا۔ آج مشرق میں غوث اعظم، مغرب میں غوث اعظم، شمال میں غوث اعظم، جنوب میں غوث اعظم، جدھر جاؤ ادھر غوث اعظم کے نشانی نشان ہے۔ غوث کا تعلق سب پر ہے غالب۔ غوث اعظم وہ ہیں میرے آقا پیرانے پیر قطب ربانی محبوب سبحانی۔ جب آپ واس فرمانے کے لیے مسند آپ ایک شام کے وضو سے کئی سال نماز ادا کیے، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی، ہضم نہیں ہوتا کہ ایسا کیسا ہوتا بھائی، ایسا کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا بھائی، کیوں ایسا ہوتا بولے تو زمین کے اندر پتھر بھی نکلتا، ہر چیز نکلتی، اس میں سونا بھی نکلتا اور اس میں ڈائمنڈ بھی نکلتا، زمین میں سے نکلتا، بعض جگہ کچھ، بعض جگہ کچھ، کوئی انجینئر بن رہا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، کوئی کچھ بن رہا، تو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس کو کسی کو کچھ بنا دے، کسی کو کچھ بنا دے۔ غوث اعظم بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، مسلمان ہوا، رمضان کا دن تھا، حضور میرے گھر افطار پہ آئے، میرے گھر افطار پہ آئے، کیونکہ غوث اعظم غریبوں سے محبت کرتے۔ کیسی محبت کہ آپ اس واقعے کے بعد بتاؤں کہ محبت غریبوں سے کیسے۔ ایک شخص عیسائی بہت بڑا عالم تھا، اس نے رات میں عبادت کیا، بہت بڑا عالم تھا، تو اس کو کچھ شک آنا شروع ہوا اپنے دھرم پہ، اپنے مذہب پہ۔ تو اس نے کہا، رات میں دعا کی کہ مجھے جو حق دین ہے، صحیح دین ہے، اس پہ مجھے اس کا راستہ بتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری نبوت ختم ہو چکی ہے، اب نبی آخری نبی احمد مصطفیٰ ہیں، اور ان کا ایک امتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی، بغداد میں ہے، ان کے پاس جانا تو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جانا۔ تو وہ صبح ہوتی ہے، شام میں بھی آخر دیکھیں بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی ولی ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے معلوم ہوا کہ ہاں عبد القادر جیلانی پیرانے پیر ہے۔ تو اس نے دربار غوث اعظم کے قریب آیا، آ کر جیسے پیرانے پیر کو دیکھا تو پیرانے پیر بیٹھے ہیں، اور پیرانے پیر ہیں جو غوث اعظم ہیں، ایسے لوگوں کے مال پہ نظر رکھ کے کام چلانے والے نہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، اس دور میں یہ ملک سے وہ ملک سے سامان آتا، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، مجھے اگر کا خادم کہا سرکار پانی میں جو جہاز میں سامان آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ آپ نے اپنے قلب پہ نظر ڈالی، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا بولیے؟ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شخص آ کر کہا، حضور جو پانی میں ڈوبنے کی جو اطلاع تھی وہ غلط تھی، ہمارا جہاز سلامت ہے، آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے قلب پہ نظر ڈالی، کیا کہا؟ الحمدللہ بولیے۔ پھر اس کے بعد مریدین نے ایسے، حضور آپ پہلے بھی الحمدللہ بعد میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں مال کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا کہ مال کے بچنے کی عوض کہیں میرے دل میں خوشی تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا قلب یاد الہی میں مصروف ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر مال کے بچنے کی عوض جب بھی دیکھا تو میرا دل یاد الہی میں مصروف تھا، تو میں نے کیا کہا؟ تو پیرانے پیر اتنے بڑے تاجر، اتنے بڑے پیسے والے تھے، لیکن اس سے تو جیسے وہ عیسائی عالم آیا تو دیکھا کہ پیرانے پیر بیٹھے ہیں، ان کے آس پاس پورے غریب لوگ بیٹھے، مسکین لوگ بیٹھے، اور امیر لوگ آگے دور بیٹھے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ امیر لوگوں کو دور اور غریبوں کو قریب، تو انہوں نے
امیروں کو قریب دور ہیں اور غریب قریب ہیں. تو قریب جیسے اس نے پیرانی پیر نظر ڈالے کہا اس کا نام لیے, اس عیسائی پادری کا عالم کا نام لے کر کہا ادھر آؤ. قریب بلائے, بولے کیا سوچ رہے ہو, تمہیں تو ایک نبی نے بھیجا ہے, تمہیں تو ایک نبی نے بھیجا ہے اور تمہارا استقبال کرتا ہوں. جیسے جملہ کہنا تھا وہ فوراً قدموں میں گرا. آپ نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر ولایت سے سرفراز فرمایا. یہ غوث اعظم ہیں جو غریبوں سے محبت کرتے. آپ رشد و ہدایت کے کام کے لیے تبلیغ کے لیے بھی جایا کرتے. تو ایک مقام پر گیا, جا کر مخاطب کے گاؤں میں پیرا حضرت قبلہ بیٹھے ہیں. اب جیسے اب دیکھیے چہرے پہ کیسی نورانی کیفیت ہے حضرت کی, اللہ سلامت رکھے سے بزرگوں. تو پیرانی پیر کے چہرے پہ کیسا نور تھا, تو پیروں کے نام لینے والوں کے چہرے پہ اتنا نور, تو پیروں کے پیر کا عالم کیا ہوگا. تو استقبال کرنے لگے, پورے گاؤں کو سجایا گیا, لائٹ لگائی گئی, سب لگائی گئی. اب وہ گاؤں کا جو بڑا سرپنچ تھا, مکھیا تھا, صدر تھا, اس نے اپنے گھر میں ایک بڑا سا روم, بڑا سا محل بنا کے دے پیرانے پیر یہاں کریں گے, سب نیا نیا لگا دیا. پیرانے پیر آئے, مخاطب کرنے کے بعد کہا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس بستی کے اندر سب سے امیر شخص کون ہے. تو فوراً وہ امیر جو مکھیا کا صدر تھا اٹھ کے کہا سرکار میں ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ نے کیا اس بستی کے اندر سب سے غریب کون ہے. ایک دور بیٹھی تھی بڑھیا, اس نے کہا حضور میں اس بستی میں غریب ہوں, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, گھر میں کوئی سامان نہیں ہے, میں غریب ہوں. پیر نے کہا کہ میں آج میرا بسیرا, آج میرا ٹھکانہ کہاں رہے گا, اس غریب کے یہاں رہے گا. بڑھیا خوشی سے جھومنے لگی, کہا سرکار میرے ہاتھ میں دے گا. اس در گئی, جھوپڑی کو صاف کری, چٹائی وٹائی صاف کر کے, امیر آدمی بولا سرکار میں آپ کے لیے سجایا ہوں, آپ کے لیے یہ کرا ہوں, وہ کرا ہوں. رات میں رہے, رات میں رکے, رات میں رکے, رکنے کے بعد صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد لوگ ملنے کے لیے آئے, لوگ ملاقات کے لیے آئے, لوگ ملاقات کے لیے آئے. کچھ نہ کچھ دیتے. بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ حضور نظام سے بھی لوگ ملتے, بادشاہ وقت ہے, کچھ تو کچھ دیتے, کچھ تو کچھ دیتے. دیں گے تو بلائیں ٹلیں گے, آج دینا بند کر کے اگر لینا ہے تو بلائیں آنا شروع ہو گئے. بزرگوں سے ملے 10 روپئے 5 روپئے جو بھی 20 روپئے 50 روپئے, جو استطاعت سے دے کے ملاقات کریں گے تو بلائیں ٹلیں گے. یہ طریقہ ہے تو معلوم نہیں. تو بہرحال پیرانے پیر کے بعد اب لوگ لا رہے دے رہے, لا رہے دے رہے, لا رہے دے رہے. اتنا پیسہ جمع ہو گیا, اتنی دوسرے پیسے. ہر دور میں پیسے کی عزت رہی, ہر دور میں پیسے کی عزت رہی, اور پیسے کا پیسہ زر زمین یہ زر یہ خطرناک چیز ہے, اس سے بچنا ہی کمال ہے. تو بہرحال پیرانے پیر غوث اعظم سرکار نے اس بڑھیا کو بلایا, کہا کہ جتنی نظر ہے یہ سب تیری ہے, یہ سونا پیسہ سب تیرا ہے, سرکار میرا ہاتھ دے رہا ہے. اس کے بعد مخاطب کرے, جلسہ ہونے کے بعد کہا بتاؤ اس بستی کے اندر سب سے امیر کون ہے. ایک دن پہلے جو امیر تھا وہ اٹھ کر عرض کرنے لگا حضور اس بستی کا سب سے غریب آدمی میں ہوں. تم تو ایک دن پہلے امیر تھا, غریب کیسے. کہا کہ میرے گھر غوث اعظم نہیں ہے تو میں غریب ہو گیا, میرے گھر غوث اعظم نہیں تو میں غریب ہو گیا. امیر تو وہ ہے جس گھر میں غوث اعظم ٹھہرے, امیر وہ ہیں جس کے قلب میں محبت غوث اعظم ہے, ایمان کامل اس کے پاس ہے, جس کے پاس غوث اعظم کی محبت ہے. تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, قلندر بھی ہے, مداری بھی ہے, اشرفی بھی ہے, شاذلی بھی ہیں, لیکن بتاؤ کوئی ہے جو غریب کے یہاں جا کر ٹھہرے؟ کوئی ایسا پیر ہے
تو کسی غریب کے یہاں جا کر اپنا ٹھکانہ بنائے. میری نظر تو آخر نہیں دیکھی. مرید بھی چاہ رہا کہ میرا پیر بڑی کار میں ہو، پیر بھی چاہ رہا کہ میرا پیر مرید بڑی کار میں ہو. سارا کا سارا کھیل گاندھی اور ڈالر کے چکر میں چل رہا ہے، کوئی غوث اعظم کی محبت میں نہیں. نام تو قادری ہے لیکن کوئی قادری تعلیمات پر نہیں ہے. ارے غریبوں سے محبت کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب مجھے غریبوں میں اٹھا. ان غریب سے مجھے محبت ہے، بہت محبت ہے. غوث اعظم بھی غریبوں سے محبت کرتے، غریبوں سے محبت کرتے. آج غوث کا نام لینے والے کوئی ہے؟ امیر بازو میں بیٹھ رہا ہے، غریب دور بیٹھ رہا ہے. یہ تعلیمات غوث اعظم نہیں ہے. آج امیروں کے ساتھ فوٹو کھینچانا شان سمجھ رہے ہیں، غریب کو بازو میں بٹھانا بے عزتی سمجھ رہے ہیں. کیا یہ خانخائی؟ جب سے امیر لوگ خانخواہوں میں آ گئے ہیں، خانخائی نظام زوال پذیر ہو رہا ہے، نظام خانخائی تباہ ہو رہا ہے جب سے امیر لوگ خانخواہ میں آ گئے. حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں سلام ہو. آپ نے 7 بادشاہوں کو دیکھا. کبھی آپ نے بادشاہوں سے دوستی بھی کی. جب کبھی کوئی دوستی کرتا، ملاقات کے لیے آتا تو کہتے کہ میرے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں اگر کوئی تو آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے چلے جاؤں. پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس وقت کا بادشاہ ہے، بڑی آرزو منتوں سے آپ نے بار بار منع کرتا رہا، منع کرتے رہے. پیرانے پیر آئے، اشرفیوں کی پوٹلی نذرانہ پیش کیا. نذرانہ لے کر اس پوٹلی کو اٹھا کر جلال کے عالم میں ایسا دبایا کہ اس پوٹلی کو جیسے نچلے اس کے اندر سے خون اور پیپ نکلنے لگا، ٹپکنے لگا. وہ پریشان کانپ رہا ہے، سرکار یہ کیا ہے؟ کہا لوگوں پہ ظلم کر کر، لوگوں پہ جبر کر کر، ان سے چھین کر، ان سے لوٹ کر پیر کو نظر دے رہا ہے، مجھے نظر دے رہا ہے. اگر تجھے نظر دینا ہے تو لوگوں کی خدمت کر، غریبوں کی خدمت کر، عوام کی خدمت کر. نظر نہیں دیا، پھینک دیا. آج بتاؤ کتنے پیر ہیں، کیسے دن تمام جوا کھیل رہا ہے، کھلم کھلا سود کا کاروبار، حرام کاروبار. اس کے بعد آ گیا بیٹے میرے بچے بازو میں بیٹھ، بچے بازو میں بیٹھ، اس کو پپی بھی دے، اس کو پپی بھی دے، اس کے پاس پوٹلیاں ڈالر ریال سب لے رہے. بولے میرا مرید مجھے تو بھیج رہا، بغداد کو بھیج رہا. ارے ایک دن تجھے جہنم میں بھی بھیجے گا، تو بھی جہنم میں جائے گا، انہیں بھی جہنم میں جائے گا. یہ نیبو ناریل کمپنی کے جو لوگ ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہونے والا. جو تماشے رہی تھی دنیا میں، کرونا وائرس بتا دیا، نہ بڑی گاڑی والا بچا، نہ چھوٹی گاڑی والا بچا، نہ مولوی بچا، نہ کروڑ پتی بچا. بلڈوزر سے خبر میں ڈالے، بلڈوزر سے مریدان چوم دیتے ہاتھاں پیرا. آخری میں یہ حال ہو گیا کہ جناب لوگ ملنے کے چلے دور سے گھٹا گئے. ارے کل تک ہاتھاں چومنے کے لیے گرتے تھے کہ اوپر ایک بلڈوزر سے گراتے آئے، بلڈوزر سے گھٹا رہے. خبر میں آنکھ کھولو، ابھی بھی آنکھ کھول کر ایک اللہ، اس بادر لا شریک اللہ کی تعلق، اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلق سے اللہ کے حضرت پیرانے فرماتے ہیں جو جس سے ڈرا اس کا خدا وہی، جس سے جو ڈرا اس کا خدا وہی. خطبات غوث اعظم پڑھیے، کانپنے لگو گے آپ. بولیے یہ تو وہابیوں کی کتاب نہیں سمجھے گا. ارے پیرانے پیر ہیں. لوگ معصوم لوگوں سے مت کھیلیے، معصوم لوگوں کے جذبے سے مت کھیلیے. وہ آپ سے ملنے نہیں آئے، غوث اعظم سے ملنے آئے. آپ غوث اعظم کی تعلیم دیجیے، غوث اعظم کی محبت ان کے قلب میں ڈالیے.
عقیدہ خراب مت کریے، عقیدے کو درست فرمائیے۔ غوث اعظم کے پاس ایک دور دراز سے غریب کسان آیا، ایسا کہ آپ کو بڑی مشکلوں سے اجازت دے رہا تھا، مالک اس کا اجازت نہیں دے رہا تھا، میں پیرانے پیر سے ملنے جا رہا ہوں، پیرانے پیر سے ملنے جا رہا ہوں۔ ایک بار اجازت دیا مالک، ملنے کے لیے اس اللہ کا بندہ غریب کسان آیا۔ جیسے آیا تو جلسہ ختم ہو گیا، اجتماع ختم ہو گیا۔ اب ختم ہونے کے بعد وہ مایوس ہو گئی، میں سننے کے لیے آیا تھا آرزو لے کر، بلکہ دور بیٹھ کے اب رو رہا، ارے میرا ٹائم خراب ہو گیا، میں دیر ہو گئی آنے میں۔ تو پیرانے پیر بولے عبداللہ کیا کیوں رو رہے؟ صحیح ڈرتے ڈرتے تو بڑے ڈرتے ڈرتے ڈر رہا ہے کیوں؟ اللہ سے ڈر۔ صحیح بات کیا؟ حضرت میں آپ کا آواز سننے آیا تھا، آواز ختم ہو گیا، بڑی آرزو تھی آپ کو دیکھنا، آپ کا آواز سننا، آنے میں دیر ہو گئی، میرا مالک مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مولانا صوفی محمد ایوب قریشی قلندری چشتی صاحب قبلہ کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب آگے بیچارہ 5 منٹ بات سن گئے، صوفی صاحب کی اجازت سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت آپ بہت دور سے آیا ہوں، تو آپ نے پریشان کیوں ہو رہا؟ کوئی آپ کا آواز سنا ہے، حضرت جلسہ ہو گیا، تو کیا فرق پڑتا، میں پھر جلسہ کروں گا، پھر کرو گے؟ ہاں، خادم کو بلا کے کہا ممبر لگاؤ۔ حضرت اس لیے کہا جلسہ کرنا ہے، واز کرنا ہے، مجلس شروع کرنا ہے۔ بولے حضرت ابھی تو مجلس ختم ہوئی، بولے پھر سے کرنا ہے۔ بولے کس کے لیے؟ بولے اس کے لیے۔ بولے ایک کے لیے؟ بولے عبد الخالق پہلے بھی ایک کے لیے کرتا، پہلے بھی ایک کے لیے کرتا، ابھی بھی ایک کے لیے۔ فوراً وہ بیٹھا، اب واز سنانے لگے۔ یہ حال ہو گیا کہ جناب اس کو ایک کو سنائے، اس کو ولی بنا دیا۔ پیرانے پیر وہ ہیں، ایک آدمی کی آواز کرتے، یہاں کوئی سینکڑوں ہیں۔ مجھے ہمیشہ میں جو بارگاہ سبحان میں جب بات کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بولنے کا، میں سرکار کے سامنے جاتا ہوں، بڑھا ہوں، تو کیا پیرانے پیر کی تعلیمات دے رہا ہے؟ نفس اتنا مضبوط ہو چکا ہے، پیرانے پیر فرمائے نفس ایک جانور ہے، جب تک اس جانور کو ختم نہیں کریں گے ہماری خانقاہ میں نہیں آنا۔ جانور ہے، آج نفس کے پجاری بنے ہوئے ہیں، نام شروع ہونے سے پہلے 4 لائن، نام ختم ہونے کے بعد 4 لائن، اگر نہ لکھے تو دعوت میں رخا پھول نہیں ہو رہا، نہیں معلوم تیرے کو میرا نام کیا ہے، ارے بابا جو نام لکھے وہ نہیں، پورا ہونا دعوت میں آنا۔ شادی خانے میں آئے تو لکھے خانی پڑھانے کے اتنے پیسے، دعا کے اتنے پیسے، شرکت کے اتنے پیسے، گھر میں ختم رکھنے کے اتنے پیسے۔ یہ خانقاہ نظام نہیں، خانقاہ نظام کو تباہ برباد کر رہے ہیں۔ آج دولت مندوں کو رکھیں، غریب کو قریب رکھیں، اس لیے غریبی آپ کو ہر ساتھ دے سکتا ہے۔ خانقاہوں میں غریبوں ایک دور تھا جو غربا رہا کرتے، تو خانقاہیں اتنا پھیلتے اتنا پھیلتے اتنا پھیلتے۔ آج اس 11ویں جشن غوث البراء سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پیرانے پیر کی تعلیمات سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ بولے اب یہ نام کے ساتھ خالی رکھا کہ کیا بولا؟ دل کی نماز۔ کبھی مسجد میں 5 وقت جماعت سے صاحب میں مرید ہونا چاہوں کس کا ہونا ہے؟ تو بولا جا کے جس پیر کا ارادہ کرے اس پیر کے گھر کے قریب میں مسجد اگر ہے، جاؤ جا کر دیکھو کہ پیر کتنے وقت نماز کو آ گئے، اور خاص طور سے اگر فجر کی نماز اگر انہوں نے ایک ہفتہ پڑھ لیے تو اس کے مرید ہو جاؤ۔ حضرت گھر میں پڑھتے ہوں گے نا، ارے گھر میں نہیں، یہاں تم جا کے مسجد میں دیکھو تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گواہی کس کی موتے پر؟ پیارے نبی نے فرمایا گواہی کس کی موتے پر؟ کہا جو 5 وقت نمازی پڑھتا وہ سب سے اول درجے کا نمازی، گواہی اس کی موتے پر۔
پورے فرمان ہمارے پاس موجود ہے. ہم سمجھ نہیں رہے, ہم جو موٹا تازہ تندور دکھا اس سے بھاگ رہے. ارے پہلے کے لوگ کسی آنکھ پہ گوشت نہیں رہتا اس سے بری ہوتے تخوے وقت کو دیکھتے. آج حال بدل چکا ہے. کار والے کو, بنگلے والے کو, بلڈنگ والے کو نہیں. ہمارے مولانا صوفی ایوب قریشی صاحب اچھا فرماتے, ذاتی درگاہ نہ غریبی بولے, ذاتی درگاہ. کہیں کی ذاتی درگاہ بابا, قیامت ہوگی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. قیامت کے دن کون کس حال میں رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. میں اصلاح معاشرہ سے میرا تعلق ہے. میں ان بزرگوں کے جنہاں آسمان پہ اپنا سر رکھتے ہوں جو میرے یا علی یا غوث کہنے والے رہتے ہیں. غوث اعظم تو وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کریں. غوث اعظم تو وہ ہیں جو پرندوں کو جو آسمان سے نیچے اتارے. غوث اعظم تو وہ ہیں جو چور کو ولی بنا دیں. غوث اعظم تو وہ ہیں وہاں رہ کر ہماری نگرانی کر رہے ہیں. ارے خالی پیرانی پیر کا نام پڑے تو یہ بیماریاں بھگ جاتے ہیں. غوث اعظم میں صرف چوروں کے خلاف ہوں, ڈاکوں کے خلاف ہوں جو خاطری بیچ رہے ہیں. غوث اعظم کے نام کو بیچ کر پیسہ کما رہے ہیں, میں ان کے خلاف ہوں. غوث اعظم کے نام نہیں, ان کی تعلیمات کو پھیلانا ہے. آخری بات ہے کہ بات کو ختم کروں. پیرانی پیر کے پاس ایک طوائفہ آئی, آ کر عرض کرنے لگی, حضرت آپ کے ہاتھ پہ میں مرید ہونا چاہ رہی ہوں, بہت دن ہو گیا ہے. ان کا غلط کام چھوڑ دینا چاہتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, ایک میری شرط ہے. پیرانی پیر نے فرمایا ایک میری شرط ہے. کیا ہے؟ بولے گھر سے نکلنا, ایک سفید چادر لینا, اس کو بھلانے کے تیل میں ڈبونا, اور بھلانے کا تیل معلوم آپ کو اگر لگ جائے تو دھبا نکلتا ہی نہیں. آج کل بھلاوا بولتے ہیں لوگ حیبت میں آ جائے, ڈر جائے. میرا چاہنے والا ملا, صبح صبح فجر کے بعد تھوڑی سونے کی عادت ہے. اللہ بولتا ہوں لوگ عبادت میں بہت سارے لوگ دکھا میں صبح ارے بھائی رات تمام عبادت کر کے سو گیا بھائی, جبکہ معلوم ہے سفر میں دلی میں میرے ساتھ نہیں ہے صاحب. دلی میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے, میں بیٹھا ہوں پڑھتے ہوئے کتاباں, صبح صبح وزیر ایسے بزرگان جیسے پڑھتے بیٹھا ہوا ہوں. ارے میاں ابھی سو گیا, میاں فجر پڑھ گئی, ہنسی آ گئی, رات تمام سوئے ہو, ابھی سو گیا بھائی. کیا ہوا حضرت؟ نہیں وہ دکان کے سامنے بھلانے ڈال دیے حضرت, دکان کے سامنے بھلانے ڈال دیے. ابھی تو جھوٹ بولے تو ماسٹر آ گیا آج کل, پوچھیے مت. ایسا جھوٹ ہمارے ایوب قریشی اکشر اللہ بولے سب سے بڑی سنت کیا ہے حضرت؟ پوچھے سب سے بڑی سنت کیا ہے بولیے. بڑا سچ بولنا. ارے صحیح بولے میرا شکریہ صاحب, کامیاب کر دیے میرے کو, بولا کامیاب کر دیے صاحب. سچ بولنا سب سے بڑی سنت, سب سے بڑی سنت چھوڑ دیا جھوٹ. بیٹے کی کرامت باپ سنا رہا, باپ کی کرامت بیٹا سنا رہا. خالی بیٹھے تو خالی کرامت. پوچھیے مت, کوئی اللہ کا ذکر نہیں, سبحان اللہ نہیں, الحمدللہ نہیں. ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا ہے جس کے پاس بیٹھے کا ذکر یاد آتا ہے. آخری بات تو پیرانی پیر نے کہا کہ ایک شرط ہے, بھلا میں چادر میں ڈبا کر تیل میں لے کے آنا, اور بھلے بازار یہ کہنا کہ میں پیرانی پیر کے ہاتھ پہ مرید ہونے جا رہی ہوں. آہستہ نہیں, آواز سے کہتے آنا. اس نے ایک بھلے بازار کہی کہ چادر ڈالی سر پہ, بھلانے کی بھگا کر کالی سفید جا کر کالی ہو گئی. اب پیرانی پیر کے ہاتھ سے مرید ہونے جا رہے تو لوگ اب ہاں وہ سو چوہے کھا کے بلی ہے اس کو چلی, کوئی کچھ بولا, جیسے جیسے بولتے نہیں وہ چادر کا کلر کالا جا کر سفید ہونے لگا. سفید ہوتا گیا, دربار غوث اعظم قریب آ گیا. کہ چادر کالی جا کر سفید ہو گئی. بولے یہ کیا ہے؟ غوث اعظم کے گھر کے قریب پہنچ گئے, خاندان کے قریب پہنچ گئے. جیسے ہی پہنچنا تھا پیرانی پیر باہر آئے. پیران کے پیر, ہم سب کے پیر, دستگیر. میرا پیر تیرا پیر, بولیے میرا پیر تیرا پیر, یا پیر ہر بلا روچی. تو عرض کر رہا تھا کہ پیرانی پیر باہر ہے, مسکرائے, قریب آ, مرید کر دیے. جیسے مرید نے پوچھنا شروع کیا, طوائفہ تھی, غلط کام کرتی, گناہ کا کام کرتی.
کہا حضور یہ چادر تو میں نے آپ نے جیسا کہا تھا ویسے ہی کیا، کالی تھی لیکن دربار میں قریب آ گئی تو جو سفید ہو گئی، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا لوگوں نے تجھ سے کیا کہا؟ کہا سرکار کہا میری جو برائی تھی، میری جو بدی تھی اس کو اپنی زبان سے اظہار کر رہے تھے، جتنے لوگوں نے تیری برائی بیان کی ان تمام نے تیری برائی کو حاصل کر لیا۔ عبد القادر پہلے چاہتا تھا کہ پہلے تجھے پاک کریں بعد میں تجھے مرید کریں، پہلے تجھے پاک کریں بعد میں تجھے مرید کریں۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہم کسی کا نام نہیں لینا ہے۔ میں نے جتنے واقعات آپ کے سامنے بیان کیا کسی کے برائے میں برا نہیں، بلکہ احتیاط کرنا ہے، لٹیروں سے بچنا ہے، ڈاکوؤں سے بچنا ہے، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کرنا ہے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، ریاکاروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا شرک اکبر کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، اس سے بچنا ہے، اور غیبت سے بچنا ہے، چغل سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ پیرانے پیر غوث اعظم کی 11 تاریخ مولانا صوفی ایوب قریشی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، آج ہزاروں لوگ جو بغداد میں نظر آ رہے ہیں، کس نے شروع کیا بابا؟ کون لے گئے؟ 2010 کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، یہ صوفی ایوب قریشی قلندری، ان کے ساتھ ہمارے شارق میاں کہیں گے، وہ بھی حلقہ سلطانیہ، اور سعید نوری صاحب کے جو ہمارے دوست ہیں بامبے کے، ان کے بھائی، کیا نام تھا ان کا؟ منا بھائی مینن دے، وہ جو آج ان کے خالد پیر کے خلیفہ ہیں، انہوں اور یہ حیدرآباد سے آپ یہ لوگ لے کر پہلی مرتبہ 2010 میں شروع کرے، 11ویں کو چلو بڑے پیر کر چلو، بغداد چلو، ہر گھر پہ گئے، دستک دیے، لوگ بولے بغداد اماں نہیں، بولے کیوں؟ بولے وہاں بما گر رہے، گولیاں چل رہے، ڈر گئے، بولے پیرانے تو یہاں آئے ہوئے، سبیاں بات کرے، پیٹ منہ ڈالے، پیراں پڑے، جس کو توفیق ہے پیرانے پیر جس کو بلانا تھا وہ بلا لیے، لیکن ذریعہ کس کو بنائے؟ یہ خادم اہل سنت، خادم اہل بیت، خادم غوث اعظم دستگیر مولانا صوفی ایوب قریشی صاحب کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آج ہزاروں لوگ جو بغداد میں نظر آ رہے ہیں، یقیناً وہ خالد تاریخ مبارک بات ہے جو بغداد گئے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرے، ان سے بھی دین کا کام لے لیں، جو بغداد میں ہیں ان سے بھی دین کا کام لے، ان سے بھی غوث اعظم کا کام لے، لیکن جو بندے کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ رحمان کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ یہ اعزاز صوفی ایوب قریشی قلندری صاحب کو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جو تبرکات کی جو زیارت کروا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، آگے بڑھنے والے بڑھتے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جہاں نام آ گیا پیرانے پیر کا نشان ہم سب پیچھے کر لیتے، نام آ گیا تو ختم، وہ نام، ہم نام پہ بڑھنے والے ہیں، ہم ثبوت کو دیکھنے والے۔ ثبوت تو ابو جہل بھی مانگا، اسلام قبول نہیں کیا، ہم تو خالی نام پہ قربان ہونے والے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا آپ سید ہیں تو کیسا سید ہے، نہیں پوچھا، آپ شیخ ہیں تو کیسے شیخ ہیں، ہم نے نہیں پوچھا، آپ سید ہیں فوراً ہم ہاتھ چوم لیے، قدم چوم لیے، کیونکہ آپ سید۔ ہمارا کام، ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں، اہل سنت و جماعت کا یہ معاملہ ہے، ہم خوش عقیدہ ہے۔ اب کون جہنم میں جائے گا، کون جہنمی ہے، کون جنتی ہے، یہ تو مرنے کے بعد بتا دے گا۔ چہرے تو بتاتے ہیں، گزر بسر کس پہ ہے، کیا کمپنی ہے، کیا فیکٹری ہے، کیا زراعت ہے، کیا کھیت ہے، کیا بابا کمانی کا جو بلڈنگاں ہے، کیا ملکیاں ہیں، کمپلیکس ہے۔ آپ کا گزر بسر بڑے بڑے کار، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے عمارتوں میں جو رہ رہے ہیں، نرم نرم بستر پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے آیا پیسہ، ہم پوچھ رہے نہیں پوچھ رہے،
نہیں پوچھ رہے کہ کون کہاں سے آیا. تو عرض کرنا یہ ہے جہاں نام غوث اعظم آ گیا, محمد عربی کا جہاں نام آ گیا, ہم فوراً جھک جاتے ہیں. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یقیناً جھوٹا یہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا, جو جھوٹ بولتا وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہوتا. جھوٹ بہت بڑی بلا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ سے بچنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو نیک اور ایک بنا, 5 وقت کا نمازی بنا, مشائخین کی قدر کرنے والا بنا, علماء کرام کا ادب کرنے والا بنا, اہل سنت میں اتفاق اتحاد عطا فرما. اے رب کریم حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما, جلنے والوں کی جلن سے ہماری حفاظت فرما, اسلام کا بول بالا فرما, فرقہ پرست قوتوں سے مسلمان کی حفاظت فرما, جو مسلمانوں میں آپس میں لڑا رہے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما, دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرما. مولا کریم ہمارے والدین کو دراز فرما, یہاں جتنے بزرگ بیٹھے سب کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اس محفل کو اس مجلس کو قبول فرما. مولا کریم سرکار غوث اعظم کا جو جس طرح ہم جشن کرنا تھا نہیں کر پائیں, مولا اسے قبول فرما, اسے قبول فرما. سرکار غوث اعظم سرکار غنی نواز تمام کا فیضان سے ہمیں مالا مال فرما.